اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ اس میں ہم والدین کے فرائض کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بہت رحم، بہت محبت کا اظہار کرتا ہے تو اسے دنیا میں والدین عطا کرتا ہے، اور کسی کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک لے لیا کرتا ہے۔ اگر والدین نہ ہوں تو بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ اس پر ترس کی نگاہ سے دیکھنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ والدین کی سرپرستی کے بغیر ایک بنی آدم کا پلنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن حد تک مشکل ہے۔ دیکھ بھال کے لیے، پیدائش کے لیے، پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، ایک پوری کی پوری نسل آگے بڑھانے کے لیے اور اسے ایک اچھی نسل بنانے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اولاد کو پیدا کرنا اور پیدا کرنے میں ایک ایک دن گن گن کر گزارنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ ایک لمبے عرصے تک ماں بچے کو اپنے وجود کا ایک حصہ بنا کے رکھتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت بیٹی یا بیٹے کی صورت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب وہ اپنی تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام درد جو اسے پیدا کرنے میں لگے ہوتے ہیں سب بھول جاتی ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا کرتے ہیں نعمت، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان 9-10 مہینوں کا ثمرہ ایک عدد بیٹی یا بیٹے کی صورت میں دے دیا ہے تو سب بھول جاتی ہے۔ اسے وہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت لگتی ہے، اور اب وہ ایک نئے دور میں داخل ہو جاتی ہے کہ اب اس کو پالنا کیسے ہے۔ یہ اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ باپ پہلے دور میں تھوڑا سا شریک ہوتا ہے، دوسرے دور میں بھی تھوڑا سا شریک ہوتا ہے۔ اب یہ رضاعت کا دور ہے۔ اب ماں کو بچہ پالنا ہے، اسے دودھ پلانا ہے، اس کی زندگی ماں کے ساتھ ہے، ماں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 2 سال پھر ایک ایک دن کر کے گزرتا ہے۔ اس میں بھی باپ تھوڑی بہت شرکت کرتا ہے، لیکن 100% یہ کام بھی ماں ہی کا ہے۔ اولاد کی خاطر یہ ماں ہی ہے جو بار بار جان کی بازی لگاتی ہے اور بڑی خوشی سے لگاتی ہے۔ اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف میں ہے، وہ ہمت نہیں ہارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو جو ایک عظیم خدمت سپرد کی ہے، اس کے لیے اس نے خود ہی اسے نہایت فیاضی کے ساتھ قربانیوں کا غیر معمولی جذبہ، دکھوں کو جھیلنے کے لیے ایک مثالی ہمت، صبر کرنے کی طاقت، تحمل اور برداشت، اولاد کی پرورش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انڈیل دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو اخلاقی صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اولاد کو پالتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ عورت نہ صرف چار و ناچار بلکہ خوشی سے یہ سب کیا کرتی ہے۔ یہ مشقتیں برداشت کرنا، یہ اولاد کی خاطر رات رات بھر جاگنا، یہ اولاد کو اپنے وجود کا ایک حصہ تسلیم کر لینا، اس وجود میں رکھ کے اسے پالنا، پھر اسے اپنے جسم کا ایک حصہ مستقل اس کے نام کر دینا، اس کے لیے اپنی جوانی، اپنی عمر، اپنی صحت، اپنی خوبصورتی، اپنی نزاکت سب بھول جانا اور ایک بچے کو پروان چڑھا دینا، یہ ایک معمولی بات نہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ وہ اولاد کو جنم دینے کی خاطر بار بار یہ رسک لیا کرتی ہے۔ جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اسے ماں بناتا ہے اتنی مرتبہ وہ یہ ساری تکالیف سے بخوشی گزرتی ہے۔ اولاد کی نگہداشت کے لیے، اولاد کی پرورش کے لیے، اولاد کی خاطر وہ اپنی تمام خواہشات تج دیتی ہے۔ اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی ایک اہم چیز ہے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اولاد اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اب یہاں آ کر میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گی کہ اگر ایک مسلمان عورت کی سوچ یہ ہو جائے کہ
اسلامی ہو جائے اور یہ تمام مشقتیں ایک عورت سہتی ہی ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو۔ ایک کافر عورت بھی بچہ پیدا کرتی ہے، ایک مسلمان بھی پیدا کرتی ہے۔ سرے سے جو اللہ تعالیٰ کا یقین نہیں رکھتی، تکلیفیں اس کو بھی ہوتی ہیں۔ اپنے وجود کا حصہ اپنے بچے کو وہ بھی مانتی ہے، اپنا دودھ وہ بھی پلاتی ہے، رات رات بھر جاگ کر بچہ وہ بھی پالتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان عورت اگر یہ سب کرتی ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے، اسے اس دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے اور اسے آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اولاد پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا گویا کہ اللہ کی عبادت سمجھ کے کرتی ہے، اور اللہ کی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ سے لیتی ہے۔ اور یہ تمام تر ذمہ داریاں جو وہ یہ نبھاتی ہے، اس کو پیدا کرنے میں، اس کو پالنے میں، اس کی پرورش کرنے میں، اس کی دیکھ بھال کرنے میں، اس وقت گویا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ اسلام ہر خاتون کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ بھی عورت اپنے فطری اور طبعی اعمال میں سے بھی کر رہی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے اس کا اجر عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے اجر سے بھی وہ محروم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مشقت، اس کی قربانی، اس کا ایثار، ایک ایک دن، ایک ایک عمل اللہ کی راہ میں عبادت اور جہاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ در حقیقت میدان جہاد میں سرگرم عمل ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اپنی اولاد کے لیے ایک عورت، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کر رہی ہے، اور اگر وہ عورت ماں مسلمان ہے تو پھر وہ مجاہد ہے، وہ ایک عبادت گزار مسلمان بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل احترام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ممتا سے تشبیہ دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پرخلوص اور بے لوث رشتہ قرار دیا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور رشتہ اس قدر پرخلوص اور بے لوث ہوتا، بدلے کی توقع نہ رکھا کرتا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے۔ اللہ نے اپنی محبت کو ممتا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اپنے آپ کو 70 ماؤں کی ایک ماں بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت ماں کی محبت سے بھی 70 درجے زیادہ ہے۔ اب آپ یہاں پہ آ کے اندازہ کیجئے کہ خالق اور مخلوق کا کیا حال ہے، کیا ساتھ ہے، کیا تعلق ہے۔ اگر اس دنیا کے کچھ عرصے کی محنت، تھوڑے عرصے کی مشقت، تھوڑے عرصے کی تکلیف کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ بلند کر دیا ہے، تو وہ درجہ کیا ہوگا جو خالق ہمیں پیدا کرتا ہے، جس نے اپنی روح ہمارے اندر پھونکی ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت ماں باپ، اور ماں باپ کو سب سے بڑی نعمت اولاد عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے، اس عبادت کے دنیاوی فوائد بھی مقرر کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد پیدا کریں گے اور اسے حوالے کر دیں گے حالات کے مطابق۔ حالات اچھے ہیں تو اچھے سے پل جائے گی، حالات برے ہیں تو برے طریقے سے پل جائے گی، پل تو بہرحال جائے گی۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، ہم جو نیت کرتے ہیں ہمیں وہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری انٹینشنز، ہماری نیت اگر خالص ہے تو خدا نخواستہ ہم سے کوتاہیاں بھی ہو جائیں، خامیاں بھی رہ جائیں، تربیت میں ہوں، دیکھ بھال میں ہوں یا پرورش میں ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں کور کر لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں بدلہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہماری نیت درست تھی۔ اولاد کے لیے ہماری ایک خواہش، ایک تمنا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم سچے دل سے، سچی نیت سے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکامات کے مطابق ان کی پرورش کریں۔ اسلامی انداز فکر یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بظاہر ماں باپ کو نتیجہ مثبت نظر نہ آئے، بظاہر ایسا لگے کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے، یا جتنی ہم نے محبت اور محنت کی ہے پلٹ کر وہ ویسا دے نہیں پا رہی، تو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایسا تو کبھی ہو بھی نہیں سکتا کہ اولاد ماں باپ کے درجے تک پہنچ جائے، اتنی بے لوث ہو جائے، اتنی مخلص ہو جائے۔ ہاں، ہمیں توقعات رکھنی چاہیے، ہمیں توقعات ہونی چاہیے ایک مسلمان ماں کی حیثیت سے، ایک مسلمان باپ کی حیثیت سے۔ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی اولاد کو پرورش دی ہے، ان کی تربیت کی ہے، انہیں سکھایا ہے، بھلا برا سمجھایا ہے،
اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کی باری ہے کہ وہ ہماری دیکھ بھال کریں، اب وہ حق ادا کریں، اب ہمارے حقوق ہیں اور ان کے فرائض ہیں، اب ان کی باری ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ ویسے نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں، جیسا کہ ہم چاہ رہے ہیں، تو بھی ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا اگر ہم اللہ سے امید رکھے ہوئے ہوں گے، اگر ہماری سوچ کا انداز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے ہمیں دی تھی، اللہ نے ایک مقررہ وقت کے لیے یہ امانت ہمارے سپرد کی، ہم نے اس مقررہ وقت میں اپنا حق ادا کر دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، جیسے کہ اس کا حق تھا، جیسے کہ اس کا حکم تھا، ہم نے ویسے کر دیا، جتنی ہمارے اندر محنت تھی، ہماری جان تھی، ہم نے لگا دی۔ اب خدا نخواستہ وہ ویسے نہیں نکلے جیسا کہ ہم چاہتے تھے، ہم نے تو تربیت اچھی کی، نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوا، ہم نے تو اچھا سکھایا، وہ اچھا کر نہیں رہے ہیں، ہم نے تو بہت اچھا کیا، اب وہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، نہ جانے وجہ کیا ہو، وجہ جیسی بھی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا انداز فکر اللہ پر بھروسے کا ہے اور یہ ہم اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کر رہے تھے، تو پھر ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا، ہم دکھی نہیں ہوں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نے پورا کر دیا، انہیں جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا نہیں کر پائے، اب وہ جانے، ان کے رب کا معاملہ جانے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے بارے میں اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ان دو اعمال کا بدلہ اس دنیا میں پورا پورا لے نہیں لے گا۔ پہلی چیز تو کسی پر ناحق بات کرنا ہے، وہ بات جسے بہتان، تہمت یا الزام کہا جا سکتا ہے، کسی شخص میں کوئی عمل نہ ہو اور آپ کسی کے اوپر تھوپ دیں، لگا دیں کہ اس نے وہ کیا ہے یا وہ کرتا ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کو اتنی تکلیف نہ پہنچے جتنی اس شخص کو پہنچی ہوگی۔ اور دوسری چیز پر اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ کوئی اولاد اگر والدین کی نافرمان ہوگی تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ ان کی اولاد بھی ان کو اتنی ہی تکلیف نہ پہنچائے جتنی انہوں نے اپنے والدین کو پہنچائی ہوگی۔ اور اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی فرما بردار، اطاعت گزار ہوگی، خدمت گزار ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا بدلہ یہ عطا کریں گے کہ اس کی اولاد بھی اس کی جانثار، وفادار، فرما بردار ہوگی، اطاعت گزار ہوگی، اور اسے اتنی ہی خوشی اور راحت ملے گی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی جیسی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے تھی۔ یہ تو ہوا اس دنیا کا صلہ، اس دنیا کا بدلہ۔ آخرت کا بدلہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ہیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور ایک ماں باپ کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سے رد ہو کر نہیں آتی، قبول ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، لیکن ماں باپ کا اجر ہمیشہ رہتا ہے، اس دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی۔ انسان جو ہے وہ اپنے فرائض اپنی حد تک پورے کر سکتا ہے، اس کے بعد اللہ کے حوالے نتائج کر دیا کرتا ہے، لیکن اولاد کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آئے، اور ہم آخرت میں بھی اسے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت سارے معاملات اس دنیا میں کرتے ہیں اور آخرت پر نتیجہ چھوڑ دیتے ہیں۔ گو کہ اسلامی انداز فکر یہی ہونا چاہیے، اولاد کے معاملے میں بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن اس دنیا میں چونکہ یہ سب سے بڑا انعام ہے تو اس کا بہترین ثمر یہی ہے کہ ہمارے سامنے اس کا نتیجہ اچھا ظاہر بھی ہو، اور اچھا نتیجہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی سر فخر سے اونچا اٹھا کر چل سکتے ہیں۔ اگر ہماری تربیت ہمارے سامنے آ جائے، ہمارا سکھایا پڑھایا ہوا، ہماری اعلیٰ تربیت اگر ہمارے سامنے ظاہر ہو تو اس صورت میں ظاہر ہوگی کہ اولاد ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے لیے فخر، ماں باپ کا احترام کرتی ہوئی اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے فرمایا کہ عورت جب امید سے ہوتی ہے تو حمل کے پورے عرصے میں
अल्लाह ताला उसे अजर व सवाब देते रहते हैं। जैसा अजर व सवाब एक रोज़ेदार को तमाम दिन रोज़ा रखने का और एक शब बेदार को तमाम रात नवाफिल पढ़ने का, एक इताअत गुज़ार को अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने का मिलता है, उस औरत को मिलता है। और जैसा कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद को मिलता है, इस औरत को मुस्तकिल हमल के दौरान ये अजर मिलता रहता है। और बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द ज़ह की तकलीफ़ जो वो सहती है, लेबर पेन की तकलीफ़ को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो इतना अजर देगा कि मखलूक इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। इस तकलीफ़ के बदले में अल्लाह ताला ने उसको तमाम गुनाहों से बख्शीश का भी वादा किया है। और इस तकलीफ़ में अगर कोई औरत को वफ़ात आ जाती है तो अल्लाह ताला ने उसको शहादत की मौत भी कहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मखलूक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती जितना कि उस औरत को लेबर पेन सहने की तकलीफ़ में होता है, अल्लाह ताला जितना अजर और जितना सवाब देंगे। उसके बाद जब बच्चा उसकी कोख से जन्म लेता है और वो उसको अपना दूध पिलाती है तो दूध के एक एक घूंट पर उसको जितना अजर और सवाब मिलता है, वो अजर इतना है जो किसी को ज़िंदगी अता करने से हो सकता है। अज़ीज़ाने गरामी, यहाँ से आप उस औरत की जिसे माँ कहते हैं, उसके जज्बात का, उसकी इज़्ज़त का, उसके एहतराम का ज़रा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह ताला ने माँ के जज्बात को बहुत नाजुक बताया है। माँ के जज्बात होते भी बहुत नाजुक हैं और ज़रा सी ठेस लगने से टूट भी जाते हैं, उसका दिल भी कमज़ोर होता है। हो सकता है लापरवाही में बाज़ औक़ात औलाद किसी मामले को इतना सीरियस ना ले रही हो, लेकिन माँ का दिल उससे टूट जाए। माँ और बाप, इन दोनों का दिल ना टूटे, इसके लिए औलाद को जिस कदर भी मेहनत करनी पड़े उन्हें करनी चाहिए। माँ बाप का दिल खुश हो, किसी भी बात से दिल खुश हो, इस बात के लिए औलाद को जिस कदर भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी कोशिश करनी पड़े, उन्हें करनी चाहिए। ये माँ बाप का हक़ है, ये औलाद का फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के जज्बात, माँ के एहसासात, माँ की आदत, माँ के मिजाज, माँ की पसंद और नापसंद का पूरा पूरा ख्याल रखो। माँ को दुख देने वाली, माँ को तकलीफ़ देने वाली, माँ का नाफरमानी करने वाली कोई भी ऐसी बात जिससे माँ का दिल टूट जाए, उससे दूर हट जाओ, उसे छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी कोई बात जहन में भी ना लाओ जिससे माँ बाप दुखी हो सकें। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की हस्ती वो हस्ती है जिसकी खिदमत का सिला जन्नत का सदा बहार बाग है, और माँ की रज़ा अल्लाह ताला की रज़ा का घर है। दीन दुनिया की सआदत ये है कि आप माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप की खुशी की खातिर कुर्बानियाँ देनी पड़ें, कुर्बानियाँ दें। माँ बाप की खुशी की खातिर झुकना पड़े, झुक जाएं। माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर आप झुक जाएं। माँ बाप को ऊंचा उठाने के लिए आप नीचे हो जाएं। आपकी मोहब्बत उनके साथ ये है कि जिससे वो मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत करें, जिसका वो ख्याल रखना चाहते हैं उनका भी ख्याल रखें, जिससे वो प्यार करते हैं उनसे भी प्यार करें। माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप के लिए कुर्बानी ये है कि आप अपने मुँह में निवाला देने से पहले उनके मुँह में निवाला दें, उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में वो आपकी देखभाल करते रहे, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में वो आपका ख्याल करते रहे। आपकी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी ज़रूरियात की कुर्बानियाँ दे दी, बिल्कुल वैसे ही अब आपकी बारी है, अब आप करें। दीन दुनिया की रुसवाई और ज़िल्लत माँ बाप की नाराज़गी में है, दीन दुनिया की रज़ा, अल्लाह की रज़ा, इज़्ज़त, सुरखरुई माँ बाप की सुरखरुई में है, माँ बाप की रज़ा में है, माँ बाप के राज़ी रहने में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की बद्दुआ अर्श हिला देती है, माँ की बद्दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला उसे कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि माँ को बद्दुआ देना पड़े, माँ इतनी दुखी हो कि उसके दिल से बद्दुआ निकलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के हुकूक़ के लिए इस कदर अहमियत दी कि अल्लाह ताला ने जिहाद को जब फ़र्ज़ किया तो बहुत सारे असहाब तेज़ी से जिहाद की तरफ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारी माँ है?
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہیں؟ آپ نے پوچھا ان سے اجازت لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہارا جہاد تمہاری ماں کی خدمت میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا، اصحاب آئے، لیکن کچھ اصحاب ایسے تھے جن کے بوڑھے ماں باپ تھے، اور وہ اس خدشے کے تحت کہ اگر وہ ان سے اجازت مانگیں تو ان کا دل دکھی ہوگا، ان سے پوچھے بنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے چلے آئے کہ انہیں جہاد پہ جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت تک نہیں دی۔ عزیزان گرامی، یہاں سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اپنے حقوق کو پیچھے کر رہے ہیں، اپنے حقوق کو کم کر رہے ہیں کہ آپ ماں باپ کے حقوق ادا کریں۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بچوں کی ذمہ داری جو ہے یہ انجام دینے کے لیے جتنی ماں باپ کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے اور کسی کو نہیں کرنی پڑتی، اور باپ کی دوڑ دھوپ عام طور سے باہر تک کے لیے ہوتی ہے۔ ماں چونکہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے، گھر میں ہوتی ہے، بچے کے سامنے ہوتی ہے، بچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کو قدرتی طور پر ماں کی توجہ زیادہ ملتی ہے۔ اس لیے کسی بڑے آدمی نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو، میں تمہیں پوری اچھی قوم دے دوں گا۔ یعنی اگر ایک عورت، ایک ماں، ایک اعلیٰ تربیت یافتہ ماں ہوگی تو پوری نسل ایک اعلیٰ تربیت یافتہ نسل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔